بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب سے، شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ لائق صد عزت و تکریم، عکس جمال کرم، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر شب کرم کے اس خوبصورت اجتماع میں، عزت کی ذات پر انسان کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 93 آیات ہیں، اور اس کو سورۃ النمل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سورت کی 18ویں آیت کے اندر جو چیونٹیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا اور بہت ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کی شانوں کا بیان کیا گیا، تو اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے، کیونکہ نمل یا نملتن چیونٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جہاں اپنی عظیم مخلوقات کا ذکر فرماتا ہے، وہاں ظاہری طور پہ حقیر ترین مخلوقات اپنے حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، جنہیں ہم پرے کا کی حیثیت نہیں دیتے اور اپنے ہتھیلیوں میں مسل ڈالتے ہیں، پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، تو اپنی ان مخلوقات کی مثالیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورت کے مرکزی موضوعات میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اس سورت میں چیونٹی کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، اللہ کے اولیاء کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر ہے، تو ان ساری چیزوں میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بیان فرمایا، سیویلائزیشنل سپیریورٹی یعنی تہذیبی ترقی کا بیان فرمایا کہ صرف عبادات کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ انسان صرف نماز کو اور قرآن کی تلاوت کو کافی سمجھے، بلکہ اجتماعی سطح پر اپنی تہذیب کو ترقی دینا اور تہذیب کو عروج عطا کرنا اور اپنی شناخت کو پوری دنیا میں قائم کرنا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس چیز کا بھی بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مرکزی مضمون کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ہے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت۔ یہ سورۃ النمل کا مرکزی عنوان ہے، اسی کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مضامین قرآن کے مقدمے میں جو اس سورت کے شروع میں ہے اس میں ذکر فرمایا۔ اب یوم آخرت پر کیسے اللہ رب العزت نے اس آیت میں استدلال کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، دو مثالیں دے کر۔ سورۃ النمل کی پہلے رکوع میں فرعون کی مثال دی کہ وہ بھی بادشاہ تھا اور وہ بھی اپنی بادشاہی پہ بڑا گھمنڈ رکھتا تھا، اتراتا تھا، ناز کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اے حامان میرے لیے اتنی بڑی سیڑھی بناؤ کہ میں آسمان تک جا کے جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں پہ ہے، مجھے تو کوئی خدا نظر نہیں آتا، انا ربکم الاعلی، اور اپنے آپ کو وہ خدا کہتا تھا۔ تو اس چیز کا بیان فرمایا کہ ایک طرف وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے وجود پر وہ یقین نہیں رکھتا، ڈے آف ججمنٹ اور یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتا۔
تو اللہ رب العزت نے اس کی ساری بادشاہی کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اس کو سمندر میں غرق کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، اور اس کی بادشاہی اس کے کام نہ آئی، اس کا اختیار اس کے کام نہ آیا، اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور پوری دنیا میں دھتکارا گیا۔ تو ایک طرف فرعون کی بادشاہی کا ذکر کر کے یوم آخرت پہ ایمان نہ لانے کی اس کو جو سزا ملی اس کو بیان کیا کہ اس کی بادشاہی نے اسے پھر کوئی فائدہ نہ دیا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر اس کے پیرالل میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر کیا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اور حضرت سلیمان کو ہم نے بادشاہی عطا فرمائی جو فرعون کی بادشاہی سے کئی گنا زیادہ تھی، اور اس میں ان کو صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جنات پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، ہر شے پہ قدرت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی۔ لیکن فرعون کی گردن میں تو سریا آ گیا تھوڑا سا اختیار دیکھ کر، لیکن ہمارے بندے حضرت سلیمان کو ہم جتنی شانیں عطا فرماتے گئے اتنا ہی وہ ہماری بارگاہ میں جھکتے چلے گئے، اور ان کو عجز و انکسار نصیب ہوا، اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو بھولے نہیں اور اپنے رب کو، اپنے خدا کو ہمیشہ یاد رکھا، اور یوم آخرت پر وہ ایمان لے کے آئے۔ تو حضرت سلیمان کو جتنی شانیں ملی وہ آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے ملی، اور فرعون جتنا زیادہ ذلیل و رسوا ہوا وہ یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس سورت کا مضمون ہے، جس کو آیت نمبر 2 کے اندر سورۃ النمل میں اللہ نے واضح کر دیا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یؤمنون، کہ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر 3 نمبر آیت میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کی آنکھوں میں ان کے اعمال اچھے دکھاتے ہیں اور وہ ان پہ بڑے اتراتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں بھٹک جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ اس سورت کا ایک ابتدائی تعارف تھا جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورۃ النمل کا مرکزی عنوان کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پھر اس سے اگلے نقطے کی طرف آئیں تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پہلی شان ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس علم سے عام علم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات کا علم، اللہ رب العزت کی معرفت، یوم آخرت پہ یقین، یہ والا علم ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ اور یہاں پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان فاروقی کو بھی اجاگر کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی اور انہیں بھی معرفت الہی نصیب ہوئی۔ تو میں وہ جملے پڑھتا ہوں جو میرے حضور غریب نواز نے لکھے۔ آپ فرماتے ہیں جسے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے وہ 18 لاکھ مربع میل کا فاتح ہونے کے باوجود پیوند لگا ہوا کرتا پہنتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے اور اپنے درے کا تکیہ بنا کر فرش زمین پہ سو جاتا ہے، اور اس کے عدل و انصاف سے گلشن ہستی میں پھر سے بہار آ جاتی ہے۔ تو یہاں ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کی شان بھی بیان ہوئی، اور سرکار کے صحابہ میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان کو بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجاگر کیا کہ جسے بھی کائنات میں شان ملی ہے وہ اللہ کی معرفت اور اللہ رب العزت پہ غیر متزلزل یقین اور یوم آخرت پہ ایمان لانے کی وجہ سے ملی۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ یہ میرے ساتھ ذرا جاگتے ہوئے آپ نے رہنا ہے، بڑی اہم نکات ہیں، آپ نے اپنے دل و جان میں ان کو بٹھانا ہے کیونکہ اس سے عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد کے جو ان کے والد تھے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے ایک مسئلہ خواہ مخواہ اٹھانے کی کوشش کی اور ایک غلط استدلال کی کوشش کی، جس کا حضرت ضیاء الامت نے رد بلیغ فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے بعض لوگ یہ معنی نکالتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان بیٹا ہو کر اپنے باپ کا وارث بن رہا ہے اور اللہ نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ
سلیمان و داؤدا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب میراث مانگنے گئیں تو ان کو میراث کیوں نہ دی گئی، باغ فدق کیوں نہ دیا گیا؟ یعنی کہاں کی کڑی کو کہاں ملایا جا رہا ہے، کس طریقے سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اب حضور ضیاء الامت نے کیسے اس کا رد فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں جس وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مال والی وراثت نہیں ہے، وہ جائیداد والی وراثت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤد کے صرف آپ بیٹے نہیں تھے، ان کے اور بیٹے بھی تھے، اور آپ تو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہ اللہ کے عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ باقی کسی بیٹے کو وارث نہ بنایا جائے اور مال اور جائیداد صرف سب سے چھوٹے بیٹے کو عطا کر دی جائے۔ یہ تو پھر انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بے انصافی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں وراثت اور جائیداد سے مراد مال اور پراپرٹی نہیں ہے، پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا یہاں اس سے مراد بادشاہی اور نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی وراثت حضرت سلیمان کو حضرت داؤد سے عطا فرمائی۔ تو یہاں نبوت کی وراثت مراد ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکنہم یورثون العلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اپنے بعد میں جائیداد کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر بہت سے دلائل جو ہیں وہ پیش کر کے اس مسئلے کو بے غبار کر دیا ہے کہ جہاں سے استدلال نہ بنتا ہو وہاں سے استدلال کر کے غلط چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی۔ پرندوں کی بولیاں آپ سمجھ لیتے تھے، پرندے جب خوشی میں ہوتے ہیں ان کی ٹون اور ہوتی ہے، جب افسوس میں ہوتے ہیں ان کا رنگ اور ہوتا ہے، اور جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی بولیاں ہوتی ہیں جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ بولی اور یہ ان کی جو آپس میں کلام تھا، اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ انبیاء کی شان بھی بیان ہو گئی، اور یہاں سے زبانیں سیکھنے کی اہمیت پر بھی استدلال ہو گیا کہ زبانیں سیکھنا بڑا ضروری ہے، اور جو آدمی زبان، جس بندے کو جس معاشرے میں ایمبیسیڈر یا سفیر بنا کے بھیجا جائے اسے وہاں کے کلچر کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں تھے جنات بھی ان کی رعایا تھے۔ ایک اور صورت میں بیان فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور جنات سے مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے تو جن ان کے حکم پر یہ تعمیر کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا اور اللہ نے ان کو بلا لیا، لیکن لاٹھی پر ٹیک لگانے کی وجہ سے جنوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، تو وہ لمبے عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو ظاہری حیات سمجھ کے کام کرتے رہے۔ پھر جو ہے وہ اس کو دیمک نے چاٹ لی۔ اقلیت پسند ہیں جو آج کل معجزات کا انکار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے اندر وہ اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں، باطل تعویلات، ان کا رد کرنے کے لیے ضیاء القرآن کے ان مقامات کو پڑھنا ضروری ہے کہ آپ نے کیسے ان کا رد فرمایا۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ کچھ متجددین جن میں سر سید احمد خان صاحب اور بھی بہت سارے اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے اس کی یہ تفسیرات مجازی معنی کی طرف لے کے جانا بغیر کسی قرینے اور علامت کے یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں بالکل کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ شانے دینے والا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو جیسے انسانوں پہ حکومت عطا فرمائی ویسے جنات اور پرندوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی۔ تو آپ نے اقلیت پسندوں کا یہاں رد فرمایا۔ اور اس کے بعد جو سورۃ النمل کا واقعہ ہے چیونٹیوں کا، اسے یوں بیان کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ جب آپ گزر رہے تھے، لشکر گزر رہا تھا، تو ایک چیونٹی جو سردار تھی باقی چیونٹیوں کی، وہ کہنے لگی کہ میں نے لشکر کے آنے کی آواز کئی میل کی مسافت سے سن لی ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تم اپنی بلوں
کا عالم یہ ہے کہ کئی میل دور سے ایک چیونٹی کی آواز کو سن کے سمجھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان کا عالم یہ ہے تو سید الانبیاء کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اور حضور کے معجزات کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں پھر اقلیت پسندوں کو ایک نئی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے جب اس کی تفسیر کی، میں کہتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور ضیاء الامت جیسا مفسر قرآن عطا فرمایا جو ہر جگہ پہ ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں اور غلط تعویلات کرنے والوں کے کان کھینچتے ہیں اور اپنے قلم سے جہاد کر کے انہیں بتاتے ہیں تم نے قرآن میں کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ تم سے غلطی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر تعویل کی، وہ کہنے لگے نہیں وہ چیونٹیاں نہیں تھیں، یہ جو فرمایا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ ایک وادی تھی جس کا نام تھا وادی نملہ، اور وادی نملہ کے لوگ تھے اور ان لوگوں کا سردار انہیں کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ۔ تو یہاں بھی انہوں نے تعویل کی، وہ چیونٹیاں انہوں نے مانی نہیں ہیں، انہوں نے کہا چیونٹی کیسے بات کر سکتی، یہ بندے بات کر رہے تھے اور نمل بول کے وادی نملہ مراد لی۔ حضور ضیاء الامت نے کیسے رد کیا؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت بتا رہی ہے یہاں چیونٹی سے مراد چیونٹی ہے، یہاں بندے مراد نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اگر بندے بات کر رہے ہوتے حضرت سلیمان کو حیرت نہ ہوتی، آپ نہ مسکراتے۔ یہاں حضرت سلیمان کا حیرت سے مسکرانا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بات کرنے والے انسان نہیں ہیں بلکہ چیونٹیاں گفتگو کر رہی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت سے اس پہ مسکرا رہے۔ اور پھر آپ نے دیگر بھی دلائل دیے کہ یہاں بھی اقلیت پسندوں کو غلطی لگی ہے اور انہوں نے قرآن میں تعویلیں باطل کر کے اس کے معنی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ہدہد کا واقعہ بیان فرمایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہمارے اداروں میں اسمبلی ہوتی ہے اور سارے طالب علم صبح جمع ہوتے ہیں، حاضری لگائی جاتی، حضرت سلیمان کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے سارے جتنے ان کے ماتحت لوگ تھے سب کی حاضری لگاتے تھے، انسانوں کی حاضری بھی لگتی تھی، جنات کی حاضری بھی لگتی تھی، پرندوں کی حاضری بھی لگتی تھی، فلاں ہے فلاں نہیں ہے۔ آپ نے حاضری لگائی اور فرمایا کہ آج سارے پرندے نظر آ رہے ہیں، ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں چلا گیا، یہ کہاں چلا گیا؟ لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او ليأتینی بسلطان مبین۔ تین آپشن دیے، فرمایا اگر وہ میرے پاس حاضر نہ ہوا میں اسے دردناک تکلیف دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی ایسی نئی بات لے کے آئے، نئی خبر لے کے آئے، پھر میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، پھر اس کی غیر حاضری معاف ہو جائے گی۔ یہاں سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو لوگ ارد گرد کی انوائرمنٹ سے متعارف رہتے ہیں، حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے سارے زمانے کے حالات کو جانتے ہیں اور نئی نئی خبریں لے کے آتے ہیں، قرآن نے ہدہد کی شکل میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی جو رپورٹرز ہیں، جو دور دور سے رپورٹیں لے کے آتے ہیں، جو خبر رساں ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے دوسرے ملکوں کی پوری خبر رکھتے ہیں، عالمی حالات پہ ان کی نظر ہوتی ہے، کہاں پہ کون سا بادشاہ ہے، کون کیا سازش کر رہا ہے، کہاں کون گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو فارن پالیسی مرتب ہوتی ہے اور یہ جو خارجی معاملات کے اوپر ہم حکمت عملی وضع کرتے ہیں، اللہ نے ذکر ہدہد کا کیا ہے، لیکن اس میں یہ اشارہ عطا فرما دیا کہ کامیاب قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی داخلی پالیسی بھی مضبوط ہاتھوں میں ہو، جن کی خارجی پالیسی بھی مضبوط ہاتھوں میں ہو، جن کی فارن معاملات پہ نظر ہو کون سا بادشاہ کون سی سازش کر رہا۔ تو ہدہد غائب تھا۔ جب ہدہد کو پتا چلا کہ مجھے تو دھمکی ملی ہے اور میری جان جا سکتی ہے، تو وہ کہنے لگا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دور کہیں جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو کسی نے اسے کہا کہ آج تو حضرت سلیمان نے تمہاری غیر حاضری لگائی، تو وہ کہنے لگا أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، کہا میں
ٹائم ضائع کرنے نہیں گیا تھا، میں یمن سے ہو کے آ رہا ہوں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جسے سن کے وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں یمن کے اندر سبا کے علاقے میں ایک ایسی ملکہ کا محل دیکھ کے آیا ہوں کہ جس نے بہت بڑی ریاست قائم کی ہے، جدید ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ سورج کو شریک بناتے ہیں اور سورج کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کی پوری ریاست کی رپورٹ لے کے آیا۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے ان کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھ، جب ساری رپورٹ پیش کی اور ہدہد نے یہ بات سنائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے، لیکن فرمایا میں پہلے خود پتہ کروں گا، اگر تیری باتیں سچ نکلیں تو پھر اس پہ عمل کروں گا۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، وہ پورے کا پورا مختصر خط جو ایک لائن پہ مشتمل ہے اسے قرآن حکیم نے محفوظ کر دیا۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اور قرآن پاک میں یہ واحد جگہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں نہیں آئی بلکہ درمیان میں آئی، کیونکہ حضرت سلیمان کا خط ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو اور مسلمان بن کے اللہ کی عبادت کر کے میرے پاس ہے ملکہ، اپنی ساری ریاست کو لے کے آ جا، میری بات مان لے ورنہ میں لشکر لے کے تیرے اوپر چڑھائی کروں۔ تو جب یہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کے گیا اور ملکہ بلقیس کے محل کے روشن دان سے داخل ہو کے اس کے سامنے ٹیبل کے اوپر یہ خط رکھا، اور ملکہ بلقیس نے وہ خط کھول کے پڑھا، اور حضرت سلمان کے بارے میں جب اس کو پتا چلا علیہ السلام تو حیران رہ گئی، اور پھر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ یہ خط آیا ہے، میں کیا کروں، خارجہ پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں، لیکن حملہ ہم بڑی قوت والے ہیں، بڑی شوکت والے ہیں، ہم دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آگے جو تیری مرضی ہے وہ تو کر۔ وہاں پہ جو جملہ اس ملکہ بلقیس کی زبان سے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اس نے اپنے درباریوں کی میٹنگ میں یہ کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ تم اس کو عام بات نہ سمجھو، جب بادشاہ کسی کے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور کسی دوسری سلطنت میں داخل ہوتے ہیں اس کے نظام کو برباد کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے میں حضرت سلیمان سے ٹکر لینے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں اور جا کے خود حضرت سلیمان سے ڈائیلاگ اور مذاکرات کروں۔ بس آخری بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سورہ نمل کے مضامین کو اگلی گفتگو میں مکمل کریں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اب یہاں کیا ہوا کہ جب ملکہ بلقیس وہاں سے چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اب وہ میرے ساتھ ملنے آ رہی، تو آپ نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی والے ملک سے آ رہی تھی، ایک بہت زیادہ جدید ریاست اس نے قائم کی تھی، تو آپ نے اسے بتانا چاہا کہ تو سورج کی پرستش کرتی ہے، تیری ریاست جتنی بھی جدید ہو، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کے اوپر حکومت عطا فرمائی۔ تو جب وہ آ رہی تھی تو آپ نے یہ مشہور آیت فرمائی، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے درباریو، تم میں سے کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا عرش، اس کا تخت جو ہے، بہت بڑا تخت تھا، وہ اٹھا کے میرے سامنے رکھ دے۔ تو وہ ایک بندہ اٹھا جو جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک جن کہنے لگا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھاؤں گا اور ہوا کے دوش پہ اسے آپ کی مجلس میں پہنچاؤں گا اور یہاں رکھ دوں گا، اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بڑا امانت دار ہوں، بڑی قوت والا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ پوری مجلس برخاست تو 1-2 گھنٹے گزر جائیں پھر تو لے کے آئے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ
جلدی چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اپنے نبی کا ایک غلام اٹھا اور کتاب کا علم رکھنے والا اٹھا جس کے سینے میں اللہ کی کتاب کا سمندر موجزن تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا، اس نے کیا کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ آنکھ بند کریں گے، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا یہ غلام تخت کو آپ کے سامنے رکھ دے گا. پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر فلما رآہ مستقرا عنده، پھر یہ صرف دعویٰ نہ رہا. جب آپ نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو دیکھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ. پھر وہ تخت باہر نہیں پڑا تھا، محل کے اندر کئی تالوں کے اندر ایک بہت بڑی اس کی مجلس گاہ میں تھا. پھر وہاں پہرے دار مقرر تھے. پھر اس تخت کو وہاں سے اٹھانا اور اٹھا کے کئی ہزار کلومیٹر کے سفر سے پلک جھپکنے میں اسے حضرت سلمان کے دربار میں پہنچانا. آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنی، کوئی ایسا ڈرون تیار نہیں ہوا، کوئی ایسا جہاز نہیں بنا. دنیا کو اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑا ناز ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی نیچے ہے، محمد مصطفیٰ اور انبیاء کے غلاموں کے قدم اس ٹیکنالوجی سے اوپر ہے. یہ قرآن نے یہ بات بیان فرمائی. وہ آ گیا، تخت آ گیا، سامنے موجود تھا. قال ھذا من فضل ربی. یہ ہے یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کا انداز. وہ غرور نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ ناز نہیں کرتے. حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ میرے غلام کو یہ شان مل گئی، کہا ھذا من فضل ربی. اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہ بڑا زور دیتے تھے. آپ اپنے طلباء سے اکثر کہتے تھے کہ لوگ گھر بناتے ہیں اور گھر کے اوپر سنہرے رنگ سے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن آیت پوری نہیں لکھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں صرف کہا کہ میرے رب کا فضل ہے، بلکہ فرمایا لیبلونی. وہ اس نبی کے ولی تھے. تقلیل کی ہے، اور تقلیل کا معنی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو کہا ایک طرف کتاب ہے اور ایک طرف ام الکتاب ہے. ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک طرف خاتم النبیین ہے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا انکار کرنا پڑے گا. عقل کے جاری رکھتے ہوئے ہم سورہ نمل کے باقی مضامین کا تذکرہ کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.